پھر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فصل قائم کیا کہ کیسے پتا چلے کہ اس بندے کی زندگی میں یا اس بندے کو پتا چلے کہ میری توبہ ہو گئی ہے. توبہ کی پہچان کیسے ہے؟ توبہ کے ہو جانے کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اگر توبہ کے ہو جانے کی علامتیں اس میں ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھ رہے کہ قبول بھی ہو گئی. 4 علامتیں ہیں توبہ کے ہونے کی. جیسے میں نے عرض کیا 3 شرائط تھیں ابھی، اس سے قبل بیان کیے اس کے ارکان اور فرائض تھے اور اس کے آداب تھے اور سنن تھی. اب میں نے عرض کیا کہ اس کی 4 علامتیں ہیں. یہ حضور سیدنا غوث الاعظم کا فرمان ہے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ میں بندہ جانتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے. صرف کلمات نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہیں کلمات کا ذکر نہیں آیا. وہ فرمایا کہ توبہ کی علامت ہے کہ بندہ پھر جب توبہ کرے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کی زبان جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے رک گئی ہے یا نہیں. اس کی زبان پر پھر اگر جھوٹ، غیبت اور لغویات آتی ہیں، دوسروں کے ان معاملات کا ذکر کرتا ہے جو اس کے لیے ریلیونٹ اور نیسیسری نہیں تھے، اس کو ضرورت نہیں تھی دوسرے کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی، اس پر بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے. فرمایا اگر یہ چیزیں زبان پر رہیں تو اسے جان لینا چاہیے کہ میری توبہ نہیں ہوئی. توبہ ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ زبان پاک ہو جائے. اور زبان پاک ہونے کا مطلب کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اب جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، یہ بولنے والے کو خود پتا ہوتا ہے، سننے والے کو نہیں پتا ہوتا. بولنے والے کو تو مخفی نہیں ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اسے جب پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور سٹل جھوٹ بول رہا، وہ سمجھ لے کہ میری توبہ نہیں ہوئی. میں نے اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولا. میں نے جب کہا میرے اللہ مجھے معاف کر، میرے اللہ میری توبہ، میرے گناہ معاف کر دے، تو گویا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ سے بھی جھوٹ بولا، اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ دہی کی. کیونکہ اگر اس نے توبہ کی ہوتی تو پھر زبان پہ جھوٹ نہ آتا، غیبت نہ آتی، چغلی نہ آتی، کسی کی عیب جوئی اور عیب گوئی نہ آتی، اور کسی کے کام میں مفت میں مداخلت کرنے کا جو لغو قول ہے یہ نہ آتا. یہ پہلے. الثانی، حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دوسری علامت توبہ کے ہونے کی یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہ رہے اور دل میں کسی کے لیے عداوت اور بغض نہ رہے. توبہ کرنے کے بعد کے اپنے قلبی حالات پر غور کرو، جان لینے کے لیے کہ یہ ایک فعل تھا، کلمات توبہ تھے جو ہم ادا کرتے ہیں. آیا ان کلمات سے اللہ کے حضور ہماری توبہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کو جاننا ضروری ہے. اور کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری توبہ ہوئی یا نہیں. اس کا فیصلہ بندہ خود کرتا ہے اپنے من میں. اگر وہ خود زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دے، غیبت چھوڑ دے، چغلی چھوڑ دے اور دوسروں کی عزت اور معاملات میں زبان کھولنا چھوڑ دے تو سمجھے ایک علامت ہے اس کو مل گئی خوشگوار کہ ہاں توبہ ہو گئی. نمبر 2، پھر اپنے دل کو دیکھے. پہلے زبان کو دیکھے، پتہ چل جائے گا کہ زبان بتا دے گی کہ توبہ ہوئی یا نہیں. پھر دل کو دیکھے، اگر زبان کی ہو گئی تو دل میں چانکے کہ دل میں کسی کے لیے حسد ہے یا نہیں، کسی کے لیے بغض اور عداوت ہے یا نہیں. اگر دل کسی کے لیے بغض اور عداوت فیل کرتا ہے، حسد فیل کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے توبہ دل تک نہیں پہنچی اور توبہ نہیں ہوئی. تیسری علامت آپ نے بیان فرمائی کہ برے صحبتوں اور سنگتوں کو چھوڑ دے.